أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا
صدق اللہ السلام علیکم ناظرین، قاری ذکی اللہ کیفی صاحب کی طرف سے تلاوت کلام پاک کے بعد آج کی سحری ٹرانسمیشن کا آغاز، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء اللہ بخاری صاحب ملک کے ممتاز عالم دین، اور حافظ شام علیہ ظہیر صاحب، اور اختر قریشی صاحب ملک کے معروف نعت خان۔ ناظرین، آج بھی جیسا کہ ہمارا موضوع آج ہوگا جھوٹ، کہ جھوٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جھوٹ سوسائٹی کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ہم سب نہ جانتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی جو جھوٹ بولتے ہیں، ایک عادت سی بنا لیتے ہیں جھوٹ بولنا، وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں بیشتر قرآن پاک کی آیات احادیث کا ایک ذخیرہ بھرا پڑا ہے کہ یہ وہ بیماری اور یہ وہ گناہ ہے جو سوسائٹی کے لیے کتنا مشکلات پیدا کرتا ہے اور کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانتیں اس کے سپرد کی جاتی ہیں اس میں خیانت کرتا ہے۔ گویا جو بنیادی ایک منافق کی نشانی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے اگر آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم بسا اوقات ایسے جھوٹ بھی بولتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بلا ضرورت جھوٹ بولنا شاید سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، جس میں آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے شاید انسان کو اس کا احساس بھی پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اور جھوٹ اس حد تک آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے کہ آپ ہر بات پہ جھوٹ بول کے اور ہر بات کو اپنے انداز میں جھوٹے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ پھر جس فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے، میڈیا کی فیلڈ، ہمیں خبریں دینی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی جو چیز، سب سے اہم چیز اگر کسی خبر کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ سچی خبر ہو۔ جھوٹی خبر دینے سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے سوسائٹی جہاں جس طرف جا چکی ہے اس کا اندازہ آپ کو مجھ سے شاید زیادہ ہو سکتا ہے۔ ضیاء اللہ بخاری صاحب، اتنی بڑی بیماری، اور ہم شاید اس کو بڑا لائٹ لینا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ بات کی جاتی تھی کہ جو جھوٹ بولنے والے کے بارے میں نشاندہی کی جاتی تھی کہ فلاں شخص بڑا جھوٹا ہے۔ اب تو شاید ہم لگتا یہ ہے تو بڑے غلط لفظ، ہم سب بھی شاید جھوٹے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انٹرو میں آپ نے بہت ساری احادیث بھی پیش کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس مذموم صفت سے امت کو بہت ہی ڈرایا، تنبیہ فرمائی، انذار فرمایا، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والا انسان اتنا بدقسمت اور بد نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے، ایک جگہ پہ کفار کا اور ایک جگہ پہ مسرف کذاب کا۔ تو یقیناً جو اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے محروم ہو جائے تو وہ زندگی میں پھر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اللہ کے نور سے، اللہ کی روشنی سے، رہنمائی سے محروم ہوتا ہے انسان، تو زندگی بھر اس کی اس طرح گزرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو اور جھوٹ سے بچ جاؤ۔ فرمایا جو سچ بولنا ہے یہ ہے نیکی کا نام، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، یہ ایک سچ تمہیں کئی اور سچائیوں کی طرف، کئی اور نیکیوں کا یہ ذخیرہ، یہ بنیاد بن جاتی ہے، اور بالآخر سچ بولنے والا جنت میں جا پہنچتا ہے کامیاب ہو کر۔ اور فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ فرمایا جب بندہ سچ بولنے کو لازم بنا لیتا ہے نا اپنی زندگی کا وتیرہ، تو بالآخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو صدیقین کی فہرست میں درج کر دو۔ اور فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ ایک دن اس بدقسمت کی زندگی میں ایسا آتا ہے اللہ اٹھا کر اسے کذابین کے زمرے میں درج کروا دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ انسان کو اور جھوٹ کی طرف اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ لَتَهْدِي إِلَى النَّارِ، بالآخر ایسا انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا ملک صاحب، تو بندہ اس کی عادت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بعض اوقات نبی پاک پہ بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں رہتا۔ وہ آپ نے بیان کیا وہ خبر دیتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، گھر کے معاملات میں جھوٹ بول رہا ہے، محلے میں جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسی عادت بن جاتی ہے کہ بعض اوقات ایسے بدقسمت آگے بڑھ جاتے ہیں، جرت ہو جاتی ہے نا۔ نبی پاک فرمایا ایک جھوٹ سے اگلا جھوٹ، اس سے ہماری زبان میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو زندگی کا ایسا وتیرہ بنتا ہے کہ بعض اوقات وہ نبی پاک بھی جھوٹ بولتا ہے۔ من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ آقا فرماتے ہیں آپ نے پہلے پیشگوئی فرمائی ایسے بدقسمت آئیں گے میرے اوپر بھی جھوٹ باندھیں گے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اس سے بھی پھر آگے بیماری بڑھ جاتی ہے۔
بعض اوقات ایسے لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ قیامت کے دن تم دیکھو گے وہ لوگ بدقسمت جو دنیا کی زندگی میں اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے باز نہیں آتے تھے. ہشام علی زئی صاحب مسودہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن. اللہ اکبر. ہشام علی زئی صاحب جو بات کر رہے ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کہ جھوٹ پھر تو دلوں کو زنگ لگا دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر اللہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا, ابتدا کی, انہوں نے اپنی سب سے پہلی صفت جو سامنے رکھی تھی کفار مکہ اور قریش مکہ کے سامنے کیا رکھا تھا؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو تم یقین کرو گے؟ یعنی سب سے پہلی بنیادی چیز اپنی سچائی رکھی. کیا میں سچ بولتا ہوں یہ بتا دو. اور کفار مکہ نے کہا تھا آپ یقیناً اگر کہیں گے نا لشکر آ رہا ہے ہم یقین کریں گے کہ آ رہا ہے. تو نبی کریم نے کہا پھر یہ یقین بھی کر لو کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا. حتیٰ کہ قریش مکہ اور کفار مکہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ الصادق آ رہا ہے, سچ بولنے والا آ رہا ہے. اور جو حدیث آپ نے بیان کی ہے نا منافق کی 3 نشانیاں, دیگر روایات میں 4 والی بھی حدیث موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہر بندے نے اگر اپنی منافقت کا پیمانہ ڈھونڈنا ہے, جانچنا ہے نا, وہ ان 4 چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو ناپ لے کہ 25% منافق ہے, 50% ہے کہ پورے کا پورا منافق ہو گیا. اور جو حدیث آپ نے 3 والی بیان کی ہے, ان تینوں میں بنیادی طور پہ بات جھوٹ ہے. عہد شکنی بھی جھوٹ ہے, امانت میں خیانت کرنا بھی جھوٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نصر اللہ بھائی جو جھوٹ کی سنگینی ہے نا وہ حدیث سے اس طرح بیان ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا نا بلا وجہ کے خام ہا کے جھوٹ بولنا. عبداللہ بن شہرت کے لیے عبداللہ بن عامر ہیں ایک صحابی رسول, ان کے گھر رسول اللہ گئے ہیں اور ان کی والدہ اپنے بیٹے کو بلا کے کہتی ہیں ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں. تو رسول اللہ امت کی رہنمائی کیسے کر رہے ہیں؟ اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا آپ نے اس کو کوئی چیز دینی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں اس کو کھجور دینے کا ارادہ رکھتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کی ماں اگر تو اسے کھجور نہ دیتی تیرا یہ جھوٹ بھی لکھ لیا جاتا. اور اسی پر بس نہیں ہے, صحابہ نے جب رسول اللہ سے یہ جھوٹ کی باتیں سنی تو پوچھ لیا اللہ کے رسول ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی چیز پیش ہوتی ہے, تکلف آپ کو پتا معاشرے میں ہوتا ہے, تکلف ہے کہ ہمیں آپ یہ چیز کھائیں تو ہم تکلفاً کہہ دیتے ہیں ہمارا جی نہیں کر رہا. تو اے اللہ کے رسول اگر جی کر رہا ہو اور ہم یہ کہہ دیں ہمارا جی نہیں کر رہا تو کیا یہ جھوٹ بھی لکھا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھوٹ بھی لکھا جائے گا. اب مجھے ایک بات بتلائیں, قرآن پاک میں اس کی جو متضاد باتیں ہیں اگر صرف اللہ کا ایک جملہ دیکھ لیں لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ نے لعنت فرمائی جس بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے. اور پھر دوسری طرف سچائی کی بھی بات کرے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کیا مطلب ہے ان کا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں قیامت تک ابراہیم کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ سچا تھا, اسماعیل کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ باتوں کا سچا تھا. پھر یوسف کے بارے میں کیا کہا یوسف ایھا الصدیق, اور پھر عیسیٰ کی ماں کے بارے میں کیا کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ. گویا اللہ رب العزت تو بندے کو بیسک ایمان کی جو ضرورت ہے وہ سچائی ہے. یہ دیکھیں ایک زبان ہے نا, آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں بدنی عبادات, مسلمان کے پاس کیا ہوتا ہے جو کہتا ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے نہیں, زبان سے کہا, زبان سے کہتا ہے حل شککتا قلب رسول اللہ نے کہا کیا کلیجہ چیر کے دیکھا زبان سے. دیکھیں جتنی بھی بدنی عبادات ہیں ان میں قولی عبادات کو ترجیح کیوں مل گئی؟ کیونکہ اسی زبان سے کوشش صاحب سے نعت سننی تھی کوئی صاحب لیکن بریک لینی پڑ گئی ہے. یہ کمرشل بریک درمیان میں بڑے روڈے اٹکاتی ہے ہمارے. ایک بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے. اختر کوشش صاحب ملک کے معروف نعت خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے, اس کے بعد ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے
نقشے کبھی پا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیر کا نہ تھا میں یہ کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا سبحان اللہ جی اختر کوئی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی جلالہ شاہ بخاری صاحب حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تباہی ہے اس کے لیے تباہی ہے اس کے لیے تباہی ہے اس کے لیے حتیٰ کہ یعنی آپ کسی کو انٹرٹین کرنے کے لیے مزے دلانے کے لیے خوشی بانٹنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے یہ سنن دارمی کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک جو بھی آپ نے پیش فرمائی کہ ویل لمن یحدث فرمایا اس کے لیے بربادی ہے 3 بار 2 بار آخر میں آپ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے بربادی اور تباہی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے کس لیے کہ ان کو ہنسائے لیضحک القوم تاکہ قوم کو ہنسائے لطیفے سنا رہا ہے جھوٹے تو نبی پاک فرمایا یہ لوگ برباد ہو جائیں گے آپ اندازہ لگائیں کہ جس اسلام نے اتنی متانت سنجیدگی اور وقار ہمیں سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب و ان کان مازحا جو بندہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا سچی سچی بات کرتا ہے میں اللہ کا رسول اس کو جنت کے بالکل وسط میں گھر کی اور محل کی ضمانت دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہنساتے تھے آپ خود بھی ہنستے تھے آپ لوگوں کے ساتھ بالکل مزاح فرماتے تھے لیکن جھوٹ پر مبنی کچھ لیکن جھوٹ نہیں ہوتا تھا وہ سچ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آئی کہا جی میرے لیے دعا کر دیں میں جنتی بن جاؤں آقا نے مسکرا کے فرمایا کہ اماں جان بوڑھی اماں تھی
کہ جنت میں بوڑھے تو نہیں جائیں گے. تو اس نے کہا, وہ رونے لگی. تو آقا نے فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گی لیکن نوجوان بن کر جنت میں جاؤ گی. تو یہ مزاح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے کہ مجھے اونٹ چاہیے. فرمایا نہیں, میں تمہیں اونٹ نہیں, میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس نے کہا میرے بچے کو کیا کر رہے ہیں, مجھے سواری کے لیے چاہیے تھا. آپ نے لا کر ایک نوجوان اونٹ جب اس کو دیا نا, کہا آپ تو کوئی بچہ, کہا یہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہے نا. تو اس طرح کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں موجود ہیں. تو بہرکیف دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں, اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بگڑے کام جو ہوتے ہیں نا زندگی کے, ان کو بھی درست کرنے کے لیے ہمیں کیا راستہ سکھایا کہ سچ بول لو. سچ بولنے کی برکت سے اللہ تمہارے بگڑے کام بھی سنوار دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تمہارے کام بگڑ جائیں تو میں اللہ گارنٹی دے رہا ہوں کس بات کی, اگر تم مجھے ضمانت دے دو سچ بولنے کی. نبی پاک فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیئی وما بین فخذی اضمن لہ بالجنہ. جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے, میں اللہ کے رسول سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک زبان, ایک کردار کی پاکیزگی کی. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں قولوا قولا سدیدا, سچی بات کرنا. تم اس کی مجھے گارنٹی دے دو, میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں, یصلح لکم اعمالکم, تمہارے بگڑے کام بھی سنوار دوں گا, ویغفر لکم ذنوبکم. حضرت عباس فرماتے تھے انه لم ينزل بلاء الا بالذنوب ولم يرفع الا بالتوبہ. آزمائشیں جو آتی ہیں نا, یہ کرونا شروع جو آیا ہوا ہے, یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ وہ آفات روک دیتا ہے. لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں اگر تم سچ بولنا شروع کر دو نا, تو میں اللہ گارنٹی دے رہا ہوں یغفر لکم ذنوبکم, میں تمہارے گناہ بغیر توبہ کے معاف کر دوں گا. سچ تو بولو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سوسائٹی سچ لو کی پکڑا کرو. المرء علی دین خلیلہ, سچوں کے ساتھ رہو. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوچ سمجھ کے دوست بنایا کرو. جو دوست ہوتے ہیں ان کا رنگ انسان پہ چڑھ جاتا ہے. جس طرح کے وہ دوست ہوں گے, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. صالحین کی صحبت تمہیں بھی صالح بنا دے گی, سچوں کی صحبت تمہیں سچا بنا دے گی. شامل جہی صاحب, ایک بڑا قدیم محاورہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ بالآخر بے نقاب ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں سوسائٹی میں ہم جھوٹ پھیلاتے رہتے ہیں, پھیلتا رہتا ہے. جھوٹوں کا مقام ہم دیکھتے ہیں اوپر ہو جاتا ہے, بیچارے سچے پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جھوٹوں کا مقام اوپر ہو جاتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی حدیث بیان دنیا کے لحاظ سے, میں نے دنیا کے لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹی قسم کھا کے بندہ مال تو بیچ دیتا ہے لیکن اس مال سے برکت اٹھ جاتی ہے. بندے کو یہ لگ رہا ہے, آپ نے جیسے کہا مقام اوپر ہو گیا, لیکن بظاہر لگ رہا ہے, حقیقت میں تو وہ بندہ لاکھ پتی ہو گیا, کروڑ پتی ہو گیا, لیکن ساتھ میں بلڈ پریشر بھی آ گیا ہے, سکون بھی تباہ کر دیا ہے, ساتھ میں انگزائٹی بھی آ گئی ہے, ساتھ بیماریاں بھی آ گئی ہیں. تو اس سے بہتر ہے وہ جو صحت مند جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری بات نصر اللہ بھائی, یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات, ایک جو آپ نے پڑھی شاہ صاحب نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے, اور بعض محدثین نے کیا ترجمہ کیا, ویل کا مطلب جہنم کی ایک گھاٹی ہے. جہنم کی ایک گھاٹی میں ہے وہ بندہ جو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, تو جو رلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہوگا تو اس کا کیا ایک گواہی جھوٹی دیتا ہوگا, ملاوٹ کر کے جھوٹ بولتا ہوگا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک مرتبہ آپ سے پوچھا صحابہ نے کہ اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کے کہا شرک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی. یہ دو گناہوں کے بعد رسول اللہ اچانک سیدھے ہوئے. صحابہ نے کیفیت بھی بیان کی اور رسول اللہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہا جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا, جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے اتنی مرتبہ کہا کہ ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ بس کر دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کچھ دیر خاموش ہوئے, کہا مومن کے اندر بزدلی آ سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں, ضروری نہیں کہ ہر مومن دلیر ہو. مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے یہ عادت. پھر پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے اور کہا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں رسول اللہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا, مانے گا یہ میں نے گناہ کیا, بخیل ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے. اب یہ جو گناہ کی آپ نے بات کی, ایک حکایت یاد آ گئی, سیرت النبی کے اندر باب میں یہ حکایت لکھی ہے. ایک نوجوان رسول اللہ کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول 4 برائیاں ہیں, آپ کہتے ہیں تو ان میں سے ایک چھوڑ دوں گا. رسول اللہ نے پوچھا کیا برائیاں ہیں؟ کہا برائی کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں.
اب میں آپ جیسا کوئی سائیکالوجسٹ یا منطقی عقلی ہوتا وہ کہتا ہے یار زنا کو چھوڑ دے, برائی کو چھوڑ دے, شراب کو چھوڑ دے, چوری کو چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ کے فرمایا جھوٹ کو بولنا چھوڑ دو. اب وہ گھر چلا گیا اور رات کو اس کو برائی کی عادت تھی. اس نے کہا رسول اللہ سے وعدہ کیا, وعدے کا میں سچا رہوں گا, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں نے یہ کام کیا تو صبح حد لگ جائے گی, اگر شراب پیوں گا حد لگ جائے گی, چوری کروں گا حد لگ جائے گی. اگلے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے نصیحت کی ہے نا اس کی وجہ سے میرے سارے کے سارے گناہ ختم ہو گئے ہیں. گویا سچائی جو حدیث پہلے بیان ہوئی ہے کہ سچائی نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکیاں جنت میں ڈال دیتی ہیں. اور یہ جو قرآن پاک کی آیت قولوا قولا سدیدا ہے, یہ آپ نے کبھی غور کیا نکاح کے موقع کے اوپر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے قولوا قولا سدیدا. کیوں؟ نکاح کے اوپر جھوٹ عام ہوتا ہے لڑکے کی عمر کے حوالے سے, لڑکی کی عمر کے حوالے سے, لڑکے کے اس کے کاروبار کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بات سیدھی اور سچی کر دو, معاملات میں تاکہ آگے زندگی کے معاملات بھی سچے چلیں. معاملات میں درست کر دو. ایک اور کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, کمرشل بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, مہمانوں سے بات چیت کریں گے اور دین کی باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں جو ہماری خرابیاں پھیلتی جا رہی ہیں اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں. ساری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, ہم بات کر رہے ہیں جھوٹ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے, کتنا سوسائٹی کو نقصان پہنچاتا ہے, لیکن جھوٹ کہیں بولا بھی جا سکتا ہے. کوئی ایسی ضرورت تو محسوس ہو سکتی ہے انسان کی جان خطرے میں ہو, جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان, کہ جب انسان اندر سے ایمان پر مضبوط ہو, لیکن ایسی صورتحال جیسے بھی آپ نے کہا کہ اس طرح بن جائے انسان کی جان کا مسئلہ ہے, واقعتاً حقیقت پہ مبنی ایسی چیز ہو, تو ایسی صورتحال میں بالکل اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں خاص طور پر اجازت دی ہے کہ انسان وہاں غلط بیانی کر سکتا ہے. فی الحرب و اصلاح بین الناس و حدیث الرجل امرأتہ والمرأة زوجہا, یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث. یہ اصلاح کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے, یقیناً صلح کروانے کے لیے 2 بھائیوں کے درمیان غلط فہمی ہے, 2 فریقوں کے درمیان غلط فہمی ہے, تو ان کی اصلاح کروانے کے لیے. اور ایک اور بات, جنگ میں بھی جیسے آپ نے فرمایا, اور فرمایا کہ جنگ تو ہے ہی چال چلنے کا نام, یعنی اس میں انسان دکھاتا دایاں اور مارتا بایاں, حکمت عملی کے طور پہ حکمت عملی. اور تیسرا فرمایا بیوی کو خوش کرنے کے لیے خامد اگر غلط بیانی کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اجر لکھا جا رہا ہے, اور اگر بیوی بھی اپنے خامد کو راضی کرنے کے لیے, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں سب سے اچھا جھوٹ ہی ہے, تو یقیناً نبی پاک نے اس کی اجازت دی ہے, فطری چیزیں. تو اگر انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کبھی حقیقت کے خلاف بات بھی کر دیتا ہے نا, تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار شمار نہیں ہوتا. تو یہ گھر میں اتنی, یہ اسلام فطری دین ہے نا, یہ یقیناً. تو دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین دیا, سارے مردوں کے چہرے چمک اٹھے ہیں. یقیناً آج گھر جائیں گے اور جا کر سب اپنی بیویوں سے کہیں کہ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, شاہ صاحب کی بات درست ہے, لیکن یہ بات جھوٹ نہیں, خلاف حقیقت ہے. اس کا ایکچوئل اگر ٹرانسلیشن دیکھیں نا, خلاف حقیقت کہنا. مثلا بیوی آئی ہے اور انسان کو اچھی نہیں بھی لگ رہی تو اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی. کھانے میں بھی نقص نکالا جا سکتا ہے. اگر آپ کو کھانا نہیں اچھا لگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کھانا ہے, کوئی بات نہیں, برا نہیں ہے. یہ اگر بیوی کا ہے, یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے. اس میں نبی پاک کی بڑی واضح حدیث ہے. لیکن اگر کسی کے گھر میں اب گئے مہمان بن کے, کھانا اچھا نہیں ہے, تو آپ ایک حکمت کے تحت کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا, وہ تو حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں آ گیا کہ 2 بندوں کے درمیان صلح کروانے کی نیت سے. دیکھیں اگر ایک بندہ آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قطو, نبی پاک کو اس میں یہ کہ آپ نے زندگی میں, قطو کا مطلب کبھی بھی, آپ نے کبھی زندگی میں کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا, چاہے آپ نے گھر میں کھانا تھا یا کسی گھر میں جائے کھانا کھایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہی ہے کہ آپ دل شکنی نہ کریں کسی کی, معمولی کھانے کی خاطر کسی کا دل توڑ دیں, دل شکنی کر دیں, تو یہ اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے جھوٹ اور سچ کے حوالے سے. اللہ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں نا, لا یشہدون الزور, جو ابھی بات کر رہے تھے نا ظہیر صاحب کہ جھوٹی گواہی. دیکھیں آج ہمارا معاشرہ ساتھ تباہ و برباد کیوں ہوا ہے, سارا جھوٹے گواہ روزانہ کو مل جاتے ہیں, کچہریاں بری ہوتی ہیں, یہ ساری جو سوسائٹی تباہ و برباد ہوتی ہے, کتنا بڑا حلف اٹھاتے ہیں عدالتوں میں. یقیناً تو یہ جھوٹ جو ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فرمایا, آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم, ملک کذاب, شیخ زان
او ملکن کذابن او عائل مستکبرن. 3 بندے ایسے بد نصیب ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کلام کرنا گوارا نہیں کرے گا, اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا, نہ ان کے گناہ معاف کرے گا. ان میں سب سے فرمایا بوڑھا ہو کر بھی برائی نہ چھوڑے. دوسرا فرمایا حکمران ہو کر جھوٹ بولے. ایک بندہ حکمران بن گیا ہے, اس سے بڑا اس میں کیا بننا ہے کہ اللہ نے اس کو حکمرانی دے دی, سربراہ بنا دیا, پھر بھی وہ غلط بیانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے. اور تیسرا وہ فرمایا فقیر ہو کر, محتاج ہو کر, پھر بھی متکبر. تکبر تو کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ یہ تینوں چیزیں کیسی کہ بوڑھا ہو کر بندہ بعض اوقات برائیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں کہ اب اس کے پلے کچھ نہیں رہا, وہ پھر بھی نہیں چھوڑتا برائی کو. دوسرا ایک انسان اتنی ترقی کر کے اتنا بڑا بن کر بھی جھوٹ بول رہا ہے. تیسرا بندہ بالکل فقیر کا لاش ہو کر پھر بھی تکبر کر رہا ہے. تو یہ تینوں بندے اللہ کو بڑے ناپسند ہیں. تو یقیناً جو جھوٹ بولنا, اللہ قرآن میں پتہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو پتا چلے گا کہ سچ بولنا کتنی بڑی نعمت, اس دن پتا چلے گا. اللہ جب اس کی نیکیاں عطا فرمائے گا, فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. چوتھے نمبر فرمایا والصادقین والصادقات. سچ بولنے والے مرد, سچ بولنے والی خواتین, ان سب کے بارے میں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے ساری خطائیں معاف کر دی, اور ان کو اجر پتہ کون سا دیا؟ اجر عظیم, جس کو رب ہو کر کہہ رہا ہے اجر عظیم. آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا اجر ہوگا. فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی جنت کے حقدار بنیں گے. تو یقیناً جو سچائی ہے اس پہ ایک مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے. جو ابھی موطا امام مالک کی روایت پیش کی تھی ظہیر صاحب نے, وہ یہی نبی پاک سے پوچھا گیا آ یکون المؤمن جبانا قال نعم, آ یکون المؤمن بخیلا قال نعم, آ یکون المؤمن کذابا قال لا. جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اپنی بات کا جلالہ شاہ بخاری صاحب, حکمران جھوٹے, یہ کتنا بڑا حکمرانوں یہ کی. دیکھیں حکمران کو تو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, یعنی بلا وجہ کا جھوٹ بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی چند کی بدبو بھی بیان کی ہے. ایک غیبت کے حوالے سے رسول اللہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کہا تمہیں پتہ ہے کس چیز کی بدبو ہے؟ یہ جو اس بندے کی بدبو ہے جو غیبت کر رہا ہے. اسی طرح اس روایت میں اس کے راویوں میں بعض میں ضعف موجود ہے, لیکن یہ مفہوماً بات درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا, صرف جھوٹ بولتا ہے, تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اب بتائیں, انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کو شیاطین اور جنات سے محفوظ رکھتے ہیں. اور ایک بات نصر اللہ بھائی, اسلام کا جو بڑا بنیادی اصول ہے, نبی کریم نے یہ جو بات کہہ دی ہے نا, اگر ہمیں آپ کو سمجھ آ جائے نا تو ہم یقین مانیں, نہ کبھی جھوٹ بولیں, نہ ویسے فضول گفتگو بھی نہ کریں. من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام کی سب سے اچھی خوبصورتی یہ ہے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے ہر وہ بات چھوڑ دے جس میں اس کا فائدہ نہیں. اس سے کیا مراد ہے فائدہ نہیں؟ یا دنیا کا فائدہ نہیں یا آخرت کا فائدہ نہیں. بات وہ کرے یا تو دنیا کا فائدہ حاصل کر رہا ہے بندہ مومن, یا تو کاروبار میں رزق حلال فراہ ہو رہا ہے, یا آخرت کے فائدے کے پیچھے لگا رہے. اور یہ بھی کہہ دیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اور بعض روایات میں او لیسکت, شٹ اپ کال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کرے, سچ بولے, یا خاموش رہے یا بولے ہی نہ. یعنی یا تو اس کو اچھی بات کرنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, تبلیغ کرنا چاہیے, ابلاغ کرنا چاہیے, یا بولے ہی نہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کی طرف سے مدعی بن کے آئے گا. اس بندے کی طرف سے جس کا مدعی اللہ ہوگا, وہ کون ہوگا؟ جس بندے کو میں نے آپ نے یہ دھوکہ دے کے مال بیچا جھوٹی قسم کھا کے. یعنی وہ تو یہ سمجھتا ہوگا یہ تو نیک تھا, یہ تو حاجی صاحب تھا, یہ تو مولوی صاحب تھا, اور اس نے اس سے مال خرید لیا, اس کی قسم کے پر یقین کر کے اللہ اس کی طرف سے مدعی بن کے آئے گا. اور اس بندے کے سامنے جس کا مدعی اللہ ہوگا, بتائیں کیا وہ مقدمہ ہارا جائے گا؟ کبھی بھی ہارا نہیں جا سکتا. تو جھوٹ کی جو سنگینی ہے وہ یہاں سے آپ اندازہ کرنے کے. عقبہ بن عامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا من نجات کس چیز میں ہے؟ اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتوں کے لیے کہ عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں. یہاں پہ تو اللہ کے رسول ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں قرار پکڑا کر, بلا وجہ بازاروں میں نہ جایا کر. اور دوسری بات یہ ہے اپنے گناہوں کی توبہ کر. اور تیسری جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے اپنی زبان کو تھام لے, اپنی زبان کو روک لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز آزاد تمام جسمانی اعضاء جب صبح ہوتی ہے نا, زبان کے بارگاہ میں پیش ہو کے کہتے ہیں, زبان کی حضور میں پیش ہو کے کہتے ہیں کہ سیدھی ہو جا. اگر تو سیدھی رہے گی
تو ہم سیدھے رہیں گے، یعنی تیری وجہ سے ہمیں عذاب غلط بیانی کرے گی، کسی کی گالی دینا، غلط بیانی گالی دے کرنا، گی، جھوٹ بولنا، بالکل غیبت ٹھیک ہے۔ کرنا، لعن طعن کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، اختر کوئی صاحب کی طرف چلتے نا، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں، فرمائش جو میں نے آپ سے کی تھی بریک میں، اگر وہی سن لیں تو سبز گنبد والے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا۔ میں گور اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، یا نبی میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا وہاں شاہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردوں